بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عنوان ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد، صاحب اسرار شریعت مطہرہ اور بانی جدید علم کلام۔ آج کا یہ محاضرہ ہم اپنے استاد محترم حضرت مولانا سید برہان الدین سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو منسوب کرنا چاہیں گے، کیونکہ استاد محترم مولانا سید برہان الدین سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی نسبت سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعارف ہوا، اور آپ جناب نے حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے عظیم الشان تصنیف حجت اللہ البالغہ، جس کا تذکرہ کئی مرتبہ لیکچر میں آیا، آج وقت اگر ناکافی نہیں ہوا تو آج اس کا تعارف بھی آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور کون سا ایسا خزانہ ہے جو امت مسلمہ کے علاوہ کسی اور قوم کے پاس ہوتا تو وہ قومیں اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں اس کو شامل کر لیتی۔ ان کی ہر یونیورسٹی میں یہ کتاب مکمل پڑھائی جاتی، کیونکہ اس کتاب کے اندر 1740 اور 50 کے درمیان میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جن باتوں کو 100 سال کے بعد یورپین مفکرین نے پیش کیا۔ کارل مارکس وغیرہ کے 100 سال پہلے شاہ صاحب نے ان چیزوں کو لکھ دیا۔ جو ترقیات 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی میں شروع ہوئی، شاہ صاحب نے اس کا تذکرہ کیا۔ میسلوز نے ابراہم میسلو نے 1945 اور 1955 کے درمیان میں ہیرارکی آف نیڈس تھیوری پیش کی، جس کو پوری دنیا بڑے امتیاز کے ساتھ اور بڑی خوشی سے میسلوز تھیوری کے نام سے جانتی ہے۔ اس تھیوری سے، اس نظریے سے بڑھ کر کے اقتباسات اس کتاب میں موجود ہیں۔ مینجمنٹ اور نفسیات پڑھنے والے افراد شناسی کی ونڈو، جس کو امریکن ایکسپرٹ جوزف اور دوسرے ایکسپرٹ ہیرنگم نے مل کر کے ڈسکور کیا تھا، جس کو جوہری ونڈو کہا جاتا ہے، اس کا چرچا اور اس کا شہرہ ہر مینجمنٹ اور ہر نفسیات پڑھنے والے کے کتابوں کے ذریعے اس تک پہنچتا ہے، اور 1738 اور 40 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملتا ہے۔ یہ قابل فخر وہ کتاب ہے جس کتاب کو عام انسان تو کیا، عربی داں طبقہ بھی اب نہیں سمجھتا۔ تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ گرچہ اس کتاب کی الف با ہی صحیح ہے، لیکن اس کتاب کے ماہر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد تفسیر اور حدیث اور اسلامی فقہ اکیڈمی اور ہندوستان کے مایہ ناز فقیہ حضرت مولانا سید برہان الدین سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو ہمیں 2001 میں پڑھنے کا موقع ملا، اور اس کتاب کے اتنے اثرات مرتب ہوئے صرف 2 چیپٹر کی وجہ سے کہ صحیح معنی میں کہا جائے کہ اس سرزمین میسور میں اگر رکنا نصیب ہوا تو اس کتاب کی وجہ سے۔ اپنے شوق کے مطابق اور کچھ حضرت کی اصول پسندی کے ڈر سے کہ معلوم یہ ہوا تھا کہ حضرت والا امتحان میں نمبرات دینے کے معاملے میں بہت ہی بڑے اصول پسند واقع ہوئے ہیں، تو یہ خوف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باتیں جو انہوں نے پڑھا رکھی ہیں اس کے خلاف لکھنے پر نمبرات نہ ملیں۔ پھر یہ کہ پہلے سے لکھنے کا شوق تھا، ہم نے اس کتاب کے تمام دروس کو قلم بند کیا تھا، اور اس وقت کی ایک کاپی موجود رہی میرے پاس حجت اللہ البالغہ کے نام سے، جس میں حضرت کے پڑھائے ہوئے سارے نوٹس تھے، وہ نوٹ تھے۔ 2002 میں جب دارالامور شروع ہوا اور دارالامور میں آنے کے بعد وہاں کے مینجمنٹ اور نفسیات کے مایہ ناز استاد جناب پروفیسر ایم اے عطا اللہ صاحب نے نفسیات کی بنیاد سے اور مینجمنٹ کی بنیاد سے تعارف کرانا شروع کیا، اور جیسے انہوں نے موٹیویشن کا سبق شروع کیا، پھر اس کے بعد سائیکالوجی کا سبجیکٹ شروع کیا، تو موٹیویشن کا سبجیکٹ جیسے ہی انہوں نے شروع کیا تو فوراً
ابراہم میسلو کی تھیوری کا جب عنوان آیا تو اس وقت فوراً یاد آیا کہ یہ نظریات ہم نے حجت اللہ البالغہ میں پڑھا ہے۔ ایسے ہی جب جوہری ونڈو کو پڑھانا انہوں نے شروع کیا، اور جوہری ونڈو میں تو اب اس وقت بھی اپنے شوق کی بنیاد پر ہم نے نوٹس بنانا شروع کیا تھا، جس پر بعد میں مینجمنٹ کی کتاب بنی، بلکہ اسی پروجیکٹ کی وجہ سے دارالعلوم میں ہمارا سلیکشن بھی ہوا۔ جوہری ونڈو کے جو خاکے تھے، جوہری ونڈو کے جو 4 فیسٹس ہوتے ہیں، اس کو پڑھتے وقت بھی یاد آیا کہ یہ ساری کی ساری باتیں تو شاہ صاحب کے پاس اس کتاب میں موجود ہیں، اور پروفیسر صاحب کے سامنے مذاکرے کی شکل میں ان چیزوں کو لانے کا بھی موقع ملا، جس میں ہمارے چند ساتھی بھی شامل تھے جنہوں نے دارالعلوم ردۃ العلماء سے فضیلت کر رکھا تھا، تو وہ بھی ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو گویا کہا جائے کہ اس کتاب کی اہمیت اور فضیلت کا جو اثر ہمارے اوپر ہے، اس کا پورا سہرا جاتا ہے ہمارے استاد، تو ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہوئے آج کے اس محاضرے کو ان تک منسوب کرتے ہیں۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا شخصیت تھی جس شخصیت کو گویا یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ بھولی ہوئی شخصیت ہے ہمارے ہندوستانی پہلو میں، مسلمانوں کی نظر میں۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم تھوڑا جانتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کسی نہ کسی پہلو سے، لیکن ہندوستان کی ایک پہلی ایسی شخصیت جس نے ایک نہیں 20 پہلوؤں پر اس طرح سے کام شروع کیا کہ جن پہلوؤں پہ اس وقت کام کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات میں سے ہیں جن کی شخصیت کو دیکھ کر کے دین کی حقانیت اور دین کی سچائی پر یقین اور بڑھ جاتا ہے، اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات کہہ رکھا ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں اس دین کی حفاظت کرنے والا ہوں اور اس کو میں نے پسند کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کن کن حالات میں کام لیتے ہیں ان میں سے ایک بڑی مثال حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے اس سین کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے پہلے ہم لوگوں نے شروعات کیا تھا صوفیاء کرام کے کردار سے، اور اس کی لاجک اور اس کی حکمت ہمارے سامنے یوں آئی تھی کہ سرزمین ہند میں دلوں کو جوڑنے کا جو کام اللہ تعالیٰ نے لیا صوفیاء کرام سے لیا، کیونکہ اس کے پہلے علی العموم ان جنرل لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انسان برابر بھی ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، اور بائی نیچر جس کو کہا، بلکہ یہ کہا جائے کہ بعض مذاہب میں بائی برتھ اونچ نیچ کا نظام اس قدر راسخ ہو چکا تھا کہ حکومتیں بھی اسی کے اندر پس گئی تھی، اور حکومتوں کا بھی نظام یہی بنا تھا۔ صوفیاء کرام نے انسان کو انسان کا سبق دیا، اور الخلق عیال اللہ کے تحت سب کے دلوں کی صفائی اور دلوں کے اندر کے میل کچیل کو دور کر کے اسلام کی حقانیت کو پیش کیا۔ 250-300 سال گزرنے کے بعد صوفیاء کرام کا کردار تو اپنی جگہ پر رہا، لیکن عام انسانوں تک پہنچتے اور باہری اثرات کے آنے کی وجہ سے، کچھ حکومتوں کی سرپرستی کی وجہ سے، جب حکومت کی سرپرستی سے اسلام کے اوپر پھر سے ایک مرتبہ آنچ آنے لگی، اور ایسا ماحول بن گیا کہ گویا اسلام کی حقانیت بالکل ختم ہونے کے قریب دکھنے لگی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجری سن کے 1000 کے بعد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، جو مجدد الفسانی کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کا تذکرہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے سنا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے زمانے کے آخر سے کردار ادا کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد ان کی ہی وہ محنتیں تھیں کہ اس خاندان سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ بادشاہ پیدا ہوا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوتی ہے۔ جیسا کہ پچھلے سیزن میں ہم تفصیلات سن چکے کہ مغلیہ سلطنت کا زوال پھر کیسے شروع ہوا، اور یہ زوال کی داستان مغلیہ سلطنت کے عظیم بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد کس طرح شروع ہوتی ہے کہ شاہ عالم، فروخ سیر اور محمد شاہ، جس کو رنگیلے شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان نااہلوں کی حکومت نے بابر کی محنت اور اپنے بڑوں کی محنت کو کس طرح سے ختم کیا عیش و عشرت کے اندر۔ اس حکومت کو بھی دیکھ کر کے علامہ اقبال کا وہ شعر تازہ ہوتا ہے کہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔
محنت اور جافشانی کی بنیاد پر حکومتیں آتی ہیں اور پھر ان کی آنے والی نسلیں ان کے اس کردار کو بھول کر کے جب ناچ و رنگ اور شباب و شراب اور کباب میں ڈوب جاتی ہیں تو حکومتیں یوں ہی بکھر جاتی ہیں۔ یہ جو عظیم گریٹ مغل تھے، ان کی حکومتیں بھی ان کی رنگینیوں سے بکھرنے لگیں۔ سن 1707 میں جیسے ہی ان کی وفات ہوئی، اس کے بعد سے ان کے آپس میں لڑائیاں، آپس میں لڑ کر کے کمزور ہونا، پھر جو بھی حکومت میں آیا اس نے حکومت کو اپنی جاگیر سمجھتے ہوئے بے تحاشا دولتوں کو لٹانا، اور جو نہیں ہو سکتا تھا، جو نہیں سوچا جا سکتا تھا، عیش و عشرت میں وہ کردار انجام دینا شروع کیا کہ محمد شاہ جو رنگیلے شاہ کے نام سے مشہور ہے، جس کی داستان شرم میں مبتلا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد جیسا عربی زبان کا مقولہ ہے اور اردو میں بھی ہے کہ جیسی راجا ویسی پرجا، الناس علی دین ملوکہم، ملکیت جیسی ہوتی اس کے اثرات عوام تک پہنچنے لگتے۔ اگر بادشاہ وقت فریب سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، ظلم سے کام لے گا تو یہ فریب، دھوکہ اور ظلم عوام کا مزاج بن جایا کرتا ہے۔ بادشاہ وقت عدل و انصاف سے کام لے گا تو عوام میں ہی یہ مزاج بن جایا کرتا ہے۔ تو پھر عوام کے اوپر ان بادشاہوں کے اثرات کیوں نہ ہوتے؟ کیونکہ ناچنے گانے والوں کو منہ مانگے دام دیے جا رہے تھے تو ناچ گانا نیا نیا ابھرنے لگا۔ عیش پسندیاں اور عیش مستیوں کے اندر مظالم کیے جانے لگے، لڑکیاں اٹھائی جانے لگی تو ہر شخص دلال کیوں نہ بنے گا۔ یہ مزاج جب بننے لگتا ہے تو عوام پر عمرہ اور حکومت کے اثرات بھی پڑنے لگے، اور جب حکومت وقت شریعت کی باغی ہو جائے تو عوام بھی باغی ہو جاتی ہے، اور پھر شریعت کھیل بن جایا کرتی ہے، اور نتیجہ ایسا ہوا کہ اس وقت شریعت اور دین کی تباہیاں ہونے لگیں، خرافات جنم لینے لگے، تہذیبیں ختم ہونے لگی، اور اہل حق کم ہونے لگے۔ اور اہل حق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اہل حق ایک حد تک دفاع کرتے ہیں۔ جب دفاعی پوزیشن میں ان کو یہ لگتا ہے کہ اس دفاع میں ان کے گھر کو آگ لگ جائے گی، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو جب گھر کا چراغ جلنے، گھر کے چراغ سے گھر میں آگ لگنے کا ڈر ہوتا ہے تو اہل حق کی بڑی تعداد گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ اور جب جو میدان میں آتے ہیں وہ نام و نمود اور ریاکاری کے متوالے آتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہونے لگا کہ جو اہل حق علماء تھے، صوفیاء کرام تھے، جو سچ پیش کرنے والے اور سچائی والے تھے، یا تو وہ بکھر گئے یا تو وہ گوشہ نشینی اختیار کر گئے، اور جو میدان میں آئے تو ان صوفیاء کرام کے نام پر سجادہ نشینی کی دوڑ شروع ہونے لگی، اور نام و نمود اور ریاکاری، اور اس کے بعد ان میں سے بھی بعض کا جھومنا اور قوالیوں کے اوپر ناچنا اور تھرکنا، یہ ساری کی ساری چیزیں خرافات تصوف کے اندر بھی شامل ہوتے ہوتے ایک اصل اس کی کھونے لگی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تو چل ہی رہی تھی، لیکن سلطنت دہلی پر 4 بڑی طاقتوں کے مظالم بھی پیش آ گئے اسی زمانے میں۔ اورنگزیب عالمگیر گرچہ ایک بڑھاپے تک دھاڑتے ہوئے شیر کے مانند تھے، لیکن ان کے آخری زمانے تک ان کی فوج میں گیدڑوں نے جنم لے لیا تھا، جن کا کام ہی تھا کہ دوسروں کے لقمے نوش کر کے کھائیں، خود سے شکار نہ کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی آنکھ بند کرتے ہی 4 بڑی طاقتوں نے سر اٹھایا۔ پہلی طاقت مرہٹا طاقت تھی، اور اس مرہٹا طاقت نے جب پہاڑوں سے نکل کر کے ہندوستان کے بڑے حصے پر قبضہ کیا تو ان کے جو مظالم تھے صرف مسلمانوں تک ہی نہیں، عام و خاص سب تک تھے، مسلم غیر مسلم سبھی شکار اس کے ہوئے، اور ان کے شکار سے سلطنت دہلی بھی نہیں بچ سکی۔ ساتھ میں جاٹ کوئی طاقت نہیں تھے، لیکن جب ایک فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا اور چھوٹے چھوٹے وائرس بھی اس جسم کو ناکارہ بنا دیتے ہیں جو جسم دفاعی معاملے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ جس جسم کا ڈیفنس کمزور ہو تو نزلے کے وائرس بھی اس کو بیمار بنا دیا کرتے ہیں، ڈیفنس مضبوط ہو تو وہ آیا اور گیا، کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ تو جاٹ ایک محنتی قوم، اور اس محنتی قوم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کے بھی حملے اور شورشیں شروع ہو گئی۔ سکھ مذہب بن چکا تھا 16ویں صدی میں، لیکن 16ویں صدی کے آخر تک اس کے شورشیں اور اس کے معاملات سامنے نہیں آئے تھے، لیکن سکھ قوم نے بھی سر اٹھایا، اور بندہ بیراگی کے نام سے جب اس میں ایسا قائد پیدا ہوا جو جنگجو مزاج کا تھا، اس کے بھی اثرات دہلی کے اوپر خطرناک پڑنے لگے اور عوام شکار ہونے لگی۔ یہ تو آپس کے اندر کا انتشار چل ہی رہا تھا، سینکڑوں لوگ مارے جا رہے تھے، ناک کان کاٹے جا رہے تھے، ہاتھیوں کے نیچے کچلے جا رہے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر نادر شاہی حملے نے
دہلی کی حالت خستہ کر دی، اور اس قدر خستہ کر دی کہ لال قلعے کے اندر بیٹھنے والے یہ نام نہاد مغل شہزادے بھوکے رہنے لگے، جن کا تذکرہ پیچھے گزر چکا کہ کس طرح سے نادر شاہ نے دلی کو لوٹا تھا اور کس طرح سے لاشوں کے ڈھیر لگے تھے۔ پچھلے سیزن میں یہ تفصیلات آ چکی تھی۔ ان حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ آپ کا نام قطب الدین احمد تھا، شاہ ولی اللہ کے نام سے عوام میں مشہور ہوئے۔ 21 فروری سن 1703 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوتا ہے اور 3 سال پہلے آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت اس بات کو بتاتی ہے اور علامہ اقبال کے ایک اور شعر کو سچا کرتی ہے، حالانکہ انہوں نے سیاسی پس منظر میں اس کو کہا تھا، مگر یہ شعر اس تہذیبی اور تاریخی پس منظر میں بھی صادق آتا ہے کہ جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اور دین کی ایک اور حقانیت کو بھی آپ کی پیدائش ثابت کرتی ہے کہ دین کسی حکومت کا محتاج نہیں ہے، دین بغیر حکومت کے بھی جاری اور ساری رہ سکتا ہے، حفاظت کیا جا سکتا ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ایک طرف سے عالم یعنی ہندوستان سے مسلم امت کے شیرازے کے بکھرنے کا آغاز تھا، تو اس بکھراؤ کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو طاقتیں سر ابھار رہی تھی اور جس طرح سے سازشیں اور عمرا اور حکام کی عیاشیاں چل رہی تھی، کچھ نہیں بچنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ تنہا مرد جس کو دبستان کہا جاتا ہے، جس کے خاندان کو خانوادہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اٹھ کر کے نیا کو سنبھالا، اور آج جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں آج انہی خانوادوں کے پروردہ ہیں، جتنی بڑی بڑی حدیثوں کی سندیں ہیں اسی خاندان سے ہو کر کے گزرتی ہیں۔ اور ہندوستان میں ہم اور آپ آج جو قرآن سمجھ رہے ہیں، اردو میں سمجھیں، انگریزی میں سمجھیں، کسی زبان میں سمجھیں، یہ کردار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ گویا ہی واز دا فاؤنڈر آف پرشین ٹرانسلیشن آف قرآن مجید فرسٹ ٹائم ان انڈیا، پہلی مرتبہ، اور کس انداز سے کیا وہ آپ کے سامنے بات آئے گی۔ کیوں ان کو مجددین میں شامل کیا جاتا ہے اور کیوں ان کی کوششوں کو اعلیٰ معیار پر رکھا جاتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے نصاب مکمل کیا تھا اور 1718 میں ہی وہ باقاعدہ درس دینے لگے تھے۔ 12 سال حدیث، تفسیر، حدیث، فقہ اور اصول اور دینی عقلی علوم نہایت محنت سے پڑھاتے رہے۔ ان کے والد محترم شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اندر ادارہ قائم کر چکے تھے اور وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے موردین میں وہ شمار ہوتے تھے۔ خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت سے ان کا رابطہ اور تعلق تھا۔ آپ نے اپنے والد محترم کے کام کو آگے بڑھایا، لیکن 20 سال اس محنت کے بعد وہ حج کرنے کے لیے نکل گئے۔ حج کرنے کے لیے نکلے اور وہاں جا کر کے انہوں نے کچھ سال وہاں قیام کر کے استفادہ کیا۔ شافعی عالم دین سے انہوں نے سند حاصل کی اور سن 1731 میں حج سے فارغ ہو کر کے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملنے کی بنیاد پر بعض ان کی مکتوبات سے پتہ چلتا ہے کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد وہ ہندوستان واپس آ گئے اور 63 سال کی زندگی پا کر سن 1763 میں دہلی میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ علیہ الرحمہ ان پہلے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے مسالک اور مکاتب فکر کی حکمتوں کو بیان کر کے لوگوں کو یکجا کیا۔ گرچہ آپ عمل کے اعتبار سے، جیسا کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید برہان الدین صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا تھا، کیونکہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر مکتب فکر اپنا امام ان کا تصور کرتا ہے، ہر مکتبہ فکر ان کا امام تصور کرتا ہے۔ تصوف کے میدان کے انسان شافعی عالم دین سے حدیث کی تربیت یافتہ اور ایسی کتاب لکھنے والے کہ ان کی بعض خیالات اور ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات کی بنیاد پر عوام نے ان کو شیعہ ہونے تک کا بھی لقب دے دیا تھا۔ تو ان کا مسلک کیا تھا؟ تو استاد محترم نے فرمایا کہ رضا اورینٹل نیشنل خدا بخش اورینٹل لائبریری پٹنہ، جو اپنی قدامت اور اپنی آتھینٹیکیشن اور اپنی تحقیقی مواد کی بنیاد پر سب سے زبردست لائبریری سمجھی جاتی ہے، تو کہا انہوں نے کہ وہاں پر ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں لکھا ہوا ایک نسخہ ہے جس کے اندر انہوں نے لکھ رکھا ہے، بلکہ ہم نے یہ وہ کوٹیشن لکھا بھی یہاں پر ہے کہ حنفی عملا
حر علما والحنفی والشافعی تدریسا، یعنی ان کا مسلک عملی اعتبار سے حنفی مکتب فکر سے تھے، لیکن علمی اعتبار سے آزاد مجتہد تھے، اور تدریسی اعتبار سے حنفی اور شافعی تھے۔ اس اعتبار سے ان کو دیکھا جائے تو ان کی شخصیت میں وہ پہلو نکلتے ہیں کہ پہلی مرتبہ انہوں نے مسلک کی شدتوں کو توڑ کر کے اس کی حکمتوں کو پیش کیا، اور ان حکمتوں میں بھی لیول انہوں نے بنا دیا کہ کس شخص کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور کس شخص کے لیے تقلید کا دروازہ کھلا ہے، کس کو ہر مکتب فکر میں جانے کی اجازت ہے اور کس کو نہیں جانے کی اجازت ہے۔ ان تفصیلات کے ذریعے سے عوام کے سامنے انہوں نے وہ مثالیں پیش کی کہ آج بھی وہ زندہ ہیں، گرچہ ان کی بڑی کاوشیں، ان کے بیٹے کی بڑی کاوشیں 1857 کی جنگ آزادی میں تباہ ہو گئیں، خاص طور پر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بیٹے تھے، ان کی تفسیر جو ہے تفسیر عزیزی، جس کا تعارف آگے ہم انشاءاللہ کرائیں گے، کہ اس کے اما پارہ اور 29ویں اور 30ویں پارے کی تفسیر سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ میں بھی شروع کے 7 رکوع کی تفسیر موجود ہے، باقی تمام کی تفسیریں ضائع ہو گئیں۔ ایک ان کے شاگرد نے ان کی تفسیروں اس تفسیر کو یکجا کر کے اس کو مزید تشریح کرنے کی کوشش کی، تو 29ویں پارے کی تفسیر جو ہے انہوں نے 27 جلدوں میں لکھی، جس میں سے ضائع ہو گئی شروع کے 6 پارے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے کتب خانے میں مخطوطے کی شکل میں موجود ہیں۔ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کی علم کی گہرائی کیا تھی۔ تو آپ دیکھیے دوسری بات، پھر سے ہم یہاں دہراتے چلیں کہ بعض حضرات تھوڑا بعد میں آئے ہیں کہ بات یہ کہہ رہے ہیں، ہم آج چل رہی ہے ایک ایسی شخصیت کی کہ جو شخصیت آج ہم مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کے پاس ہوتی تو اس شخصیت کا ایک ایک پہلو ان کے ہر اسکول، ہر ادارے میں، ہر گھر میں پڑھایا جاتا، جیسا حجت اللہ البالغہ کا نام لیا آخر میں پھر ہم اس کا تذکرہ کرتے۔ ان کے تجدیدی جو کارنامے تھے، جو رینوویشن کے کام ان کے تھے، جن کاموں کے وہ فاؤنڈر کہے جاتے ہیں، یا ہمت اور جرت کے ساتھ جس کام کے لیے وہ کھڑے ہوئے، پہلا کام تو یہ تھا کہ اصلاح عقائد۔ اس وقت میں جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جب گھر گھر کوچے کوچے میں کوٹھے بنے ہوئے ہوں، شام ہوتے ہی قرآن مجید کی تلاوتوں کے بجائے قوالی، رنگینیاں، مشاعرے اور پاؤں کی پائل کی جھنکار، اس کی آوازیں آنے لگیں، تو اسے اندازہ لگا لیجئے کہ قوم کے عقیدے اور قوم کے دین کے مزاج کا کیا حال ہوگا۔ اسی زمانے میں جو شاعریاں پنپی ہیں، ان شاعریوں کے اندر اسلامی فکر کو آپ دیکھ لیں کہ شاعریوں کے اندر ساغر اور جام اور سراہی اور یہ اور وہ خالی وہی تذکرے ہیں، جرت مندانہ تذکرے ہیں، گرچہ ادب کا میں اس کا بڑا کردار ہے کہ اردو ادب کو اس نے بہت کچھ دیا، لیکن تہذیب کے معاملے میں، اسلامی فکر کے معاملے میں کتنی جرتیں ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں غالب کی شاعری کو پڑھا جائے تو اس وقت کے حالات کا اندازہ ہو جائے گا کہ دلی کے کیا حالات تھے۔ ان حالات کے اندر جب خرافات اور اوہام جب حد سے زیادہ ہو گئے تو شاہ صاحب نے ایک تو اصلاح نظام اور یہ ہے کہ نظام کو توڑنا، دونوں کو کام کیا۔ عقائد اصلاح کے سلسلے میں آپ نے جو کردار ادا کیا، اس کردار ادا کرنے کے بعد شروع میں تو درس و تدریس کا ہی ان کا مرحلہ رہا، 20 سالوں کا، جیسا کہ بات آئی۔ رہ کر کے یہ بات آتی تھی کہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سے تدریس کے معاملے میں قرآن اور حدیث سے اعتنا کرتے تھے، اس سے قربت اختیار کرتے تھے، اور ہندوستان کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے حدیث کا علم پھیل رہا تھا، جب واپس وہ جب حجاز حج کے لیے گئے اور مکے اور مدینے کی زیارت کے بعد وہاں کے استادوں سے انہوں نے جب سیکھا تو سیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح سے قرآن کو یہاں پہ اچھوت بنا دیا گیا ہے، جرت مندانہ جملہ ہے لیکن عملی پہچان ملتی ہے کہ قرآن کے سلسلے میں یہ بات اس وقت سب سے بڑی مسلم یہ تھی کہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات ہی نہیں کہ قرآن کو سمجھ سکے۔ قرآن نہیں سمجھ سکتا ہر انسان، اور اس کی وجہ سے عوام تو قرآن سے اس قدر دور تھے کہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، 16ویں صدی سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہندوستان میں قرآن کا ترجمہ آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا، حدیث بھی نہیں ملے گی۔ وہ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے بخاری اور مسلم کا تذکرہ اس ماحول میں شروع ہوا، ورنہ مشارق الانوار یا بہت ہوگی تو مشکات اس کے تذکرے ملتے ہیں، صحیح ستہ کا تذکرہ ہی نہیں ملتا ہے۔ آپ جب آئے اور آنے کے بعد عوام کی اصلاح کے سلسلے میں محنتیں کی تو آپ کو عملاً پتہ چل گیا کہ قرآن مجید
کو جب تک عوام کے لیے نہیں پیش کیا جائے گا اس وقت تک عقائد کی اصلاح کے سلسلے میں یہی معاملات ہوں گے کہ کوئی مجدد آئے گا، محنت کرے گا، وہ جائے گا، پھر یہی ساری خرافات رنگ لائیں گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں تمام مفکرین نے لکھا ہے، اور آج ہمارے محاضرے کے مراجع جو ہیں، سب سے زیادہ بڑا مرجع ہے وہ تاریخ دعوت و عظیمت جلد پنجم مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جس میں تقریباً 350 پیجز انہوں نے اس سلسلے میں پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے سامنے شیخ محمد اکرام کی رود کوثر، اور رود کوثر کے علاوہ سید سلیمان ندوی کے بھی کچھ اقتباسات، مولانا مناظر احسن کی بھی کچھ اقتباسات، ان اقتباسات کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں۔ آئیے کچھ چیپٹرز آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں تاکہ بات اور سمجھ میں آ جائے۔ حج سے واپس آنے کے 5 سال کے بعد سن 1737 اور 38 میں آپ نے فارسی زبان میں کلام مجید کا ترجمہ کیا، جس کا نام فتح الرحمان تھا۔ اس سے پہلے شیخ سعدی کا ایک ترجمہ ہندوستان کے ماحول میں پایا جاتا تھا، لیکن جیسا کہ بزرگوں نے لکھا ہے، اور صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، نواب صدیق حسن خان، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں پبلشر نے ان کی طرف منسوب کیا تھا، ورنہ ان کا ترجمہ نہیں تھا، اور وہ بھی مکمل نہیں تھا۔ شاہ صاحب نے اس بیڑے کو اٹھایا کیونکہ اس وقت جو دفتری زبان تھی اور عوامی زبان تھی وہ فارسی زبان تھی، لہذا انہوں نے چلتی ہوئی زبان اور عوامی زبان کو انہوں نے وسیلہ بنایا اور فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اور لکھتے ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے ریاکاری اور دکھاوے اور اجارہ داری کے علماء کو پتہ چلا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دور کے اندر اہل علم کی 2 تعداد رہی ہے، اس دور میں تو اور بھی تھی۔ اکبر کو بگاڑنے میں کس کا ہاتھ ہے کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اپنی شرمندگی کا باعث ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ذرا شرمانے سے بچتا ہے نا، لیکن برحق یہ ہے کہ دنیا طلبی کے معاملے میں اکبر کو کہاں سے کہاں علماء سو نے پھیلا دیا۔ اس طرح کی جو تعداد تھی، لکھتے ہیں مورخین کہ جب علماء کو پتہ چلا تو تلواریں کھینچ کر سامنے آ گئے کہ کلام مجید کی یہ انتہائی بے ادبی ہے کہ زبان میں اس کا دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے۔ بعض سوانح نگار لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کی جان کو خطرہ ہو گیا کہ دلی کچھ دن کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، وہ اس قدر خطرہ تھا، ان کے خلاف اتنا محاذ بنایا گیا کہ قرآن کا ترجمہ لکھ کر کے انہوں نے توہین قرآن کیا ہے اور ان کے قتل کے فتوے صادر ہو گئے، لیکن لگے رہے۔ اور آخر شاہ صاحب کی جرت اور فرض شناسی کامیاب ہوئی، اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کا کلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ اسے ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر طاق پر تبرکن رکھ دیا جائے، اور جس طرح دوسری قومیں منتر پڑھتی ہیں اسی طرح ہم طوطے کی طرح بغیر سمجھے اسے پڑھ لیں۔ کتاب انسانی زندگی کے متعلق اہم ترین حقائق کو بے نقاب کرتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور واضح کیا انہوں نے، کہ بعض لوگ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث کو تو وہی سمجھ سکتا ہے جو بہت سارے علوم کا ماہر ہو۔ شاہ صاحب کے خیالات ہیں، جس نے بے شمار کتابیں پڑھ رکھی ہوں اور اپنے زمانے کا علامہ ہو تو حدیث اور قرآن سمجھ سکتا ہے۔ جواب میں ان حضرات کے جواب میں اللہ نے قرآن میں جواب دیا، اور اللہ نے جواب یہ دیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ خدا تعالیٰ وہی ہے جس نے ان ان پڑھ لوگوں میں سے، جو قلم سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا، اور جو ان پڑھوں میں سے پڑھتا ہے، سکھاتا ہے، بتاتا ہے، تلاوت کرنا، خدا کی آیتیں، گناہ سے میل کچیل سے پاک کرتا ہے، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی تدبیر سکھاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہاں مراد ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بزرگوار کے سامنے یہ باتیں پڑھی تو وہ بھی تو ان پڑھ تھے۔ قرآن کو کہتا ہے کہ ان پڑھ وہ لوگ تھے، تو ان پڑھ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھائی گئیں، اور وہ سن کر کے ہر قسم کی برائی اور بگاڑ سے صاف ہو گئے۔ پس اگر ناخواندہ آدمی، الٹریٹ آدمی قرآن اور حدیث نہیں سمجھ سکتا اور اس کی سمجھ کی استعداد نہیں، تو پھر صحابہ کرام برائیوں سے کیسے پاک ہو گئے؟ کیا قرآن انہی کے زمانے کے لیے تھا، آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس قوم پر سخت افسوس ہے جو
بڑی بڑی ڈکشنری اور قاموس کو سمجھنے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کو سمجھنے میں اپنے آپ کو نادان ظاہر کرتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو پچھلے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی برکت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی صلاحیت اور ہم کہاں سے لائے جو قرآن و حدیث کے معنی کو سمجھ سکتے تھے؟ تو اس کے جواب میں قرآن نے یہ فرمایا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 میں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی پچھلے لوگ خواہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، وہ اصحاب کے طریقے کی پیروی کا ارادہ کریں گے اور قرآن و حدیث کو سنیں تو انہیں بھی پاک کرنے کے لیے قرآن و حدیث صحیح ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے البتہ اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ ایک جگہ یہ بھی فرما دیا افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اور ترجمہ فتح الرحمان کے نام سے لکھ کر کے ہندوستان میں علم تفسیر کا آغاز کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ شاہ صاحب از دا فاؤنڈر آف علم تفسیر ان انڈیا، ہندوستان کے اندر کے وہ فاؤنڈر ہیں، ان کی وہ عظمت ہے اور اس عظمت کو ہم جانتے نہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے اصلاح عقائد کے ساتھ ساتھ خصوصی درس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کام کیا کہ اس خصوصی درس کے ساتھ ساتھ گھر گھر درس قرآن کی مجلسیں لگنی چاہیے، گویا درس قرآن گھر گھر عام کرنے میں بھی شاہ صاحب کا ہی ہاتھ ہے، اور شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کرنے کے بعد گھر گھر اس کو پہنچایا، اور اس کے بعد اس کام کو ان کے بیٹوں نے آگے بڑھایا، اور ان کے بیٹے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اردو میں ترجمے لکھے۔ اور شاہ صاحب نے صرف یہی کام نہیں کیا بلکہ گھر گھر درس قرآن کو عام کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے الفوز الکبیر۔ الفوز الکبیر ہندوستانی ماحول کے اندر لکھی جانے والی پہلی اصول تفسیر کی کتاب ہے۔ عوام کے لیے تو انہوں نے ترجمہ لکھ دیا، مگر خواص کے لیے فارسی زبان میں الفوز الکبیر فی اصول التفسیر لکھی، اور جس کے اردو عربی ترجمے بھی کیے گئے، ہم لوگوں کو مدارس میں یہ پڑھائے جاتے ہیں۔ اور اس کا کام یہ تھا کہ یہ تجدیدی اور انقلابی خدمت ان لوگوں کے لیے تھی جو قرآن مجید جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ان اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے لے کر کے آئے تاکہ قرآن فہمی کا ذوق عام بھی ہو اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ کتاب کام دے۔ یہی وہ الفوز الکبیر ہے جس نے علوم القرآن کو آسان بنا کے ہم جیسے مبتدی طلبہ کے لیے پیش کر دیا، ورنہ ہم البرہان فی علوم القرآن، الاتقان، التبیان جیسی بڑی بڑی کتابوں میں الجھے رہتے اور یہ فیصلہ نہ کر پاتے کہ کون سی چیزیں قرآن مجید کے علوم میں شامل ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ فہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں یا ہمارے محاضرات سنتے ہیں، آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ قرآن مجید کے اہم علوم کے نام لیے جائیں تو 5 لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا ہے علم الاحکام۔ علم الاحکام کے اندر پورے علوم شریعت آ جاتے ہیں، جس کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد سارے کے سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ دوسرا ہے علم الجدل، یعنی وہ ڈیبیٹ اور وہ انداز قرآن مجید کا جس میں پرانی قوموں کا اور نافرمان قوموں کا رد کیا گیا۔ تیسرا ہے علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں اور عظمتوں کا بیان، یعنی تمام کے سائنس کے علوم اس میں سما جاتے ہیں۔ چوتھا ہے علم التذکیر بایام اللہ، تمام کے تمام تاریخی واقعات اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس کی عبرتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ علم التذکیر بالموت وما بعد الموت، موت کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، قبر کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، یہ سارے کے سارے تذکرے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ 5 حصوں میں جو ہم آسان کر کے پیش کرتے ہیں یہ الفوز الکبیر سے ہم لوگ لیتے ہیں۔ اور اسی کا ایک حصہ جب ہم نے فضیلت کیا دارالعلوم ندوۃ العلماء میں، تو اساتذہ کی توجہ پر فضیلت میں آخر میں سند پانے کے واسطے ہر طالب علم کے لیے لازم ہوتا ہے کہ ایک موقر عربی زبان میں تحقیقی مقالہ لکھے، جس طرح سے ایم فل کا تھیسس ہوتا ہے۔ ایم فل کے تھیسس کے برابر کا مقالہ جب تک نہیں لکھے گا اس کو سند نہیں ملے گی، چاہے وہ کتنے بھی سال ہو جائیں۔ تو اپنے شوق کے اعتبار سے اور بعض اساتذہ کی محنتوں کے اعتبار سے کہ انہوں نے سورہ بقرہ بہت اچھی طرح پڑھایا تھا، اس اعتبار سے میں نے عنوان لے لیا الجدال القرآنی مع الیہود۔ جو علم الجدل ہے، جو ڈیبیٹ ہے، جس کو الفوز الکبیر میں شاہ صاحب نے تذکرہ کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں 4 باطل فرقوں کا رد کیا گیا ہے۔
ایک ہے یہود، دوسرے ہیں نصارہ، تیسرے ہیں مشرکین، چوتھے ہیں منافقین. ان چاروں کا رد کیا گیا ہے. تو اس میں کا ایک حصہ ہم نے لے لیا الجدال القرآنی مع الیہود، اور اس کے اوپر تقریباً 160 پیج کا مقالہ بنا، جو مقالہ بالکل بنیادی مقالے کے برابر کہا جائے تو اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہوتی، گرچہ اس مقالے کو پیش کرنے میں پس و پیش اتنا رہا کہ آج کل اس سال کرتے کرتے 20 سال کے بعد پیش کیا ہم نے، اور پچھلے سال سند ہم کو ملی. اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ یہود کی 4000 سالہ تاریخ کے اوپر اللہ نے نظر کرا دی اور طلبہ کی تربیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگلے سال پتہ چلا کہ کسی طالب علم نے الجدال القرآنی مع النصارہ لے لیا. تو اس طرح سے اندازہ لگائیے کہ ضخیم کتاب نہیں ہے، لیکن اس کتاب کے اندر اصول کو آپ علیہ الرحمہ نے اس طرح سے پیش کیا کہ ناسخ اور منسوخ کی بحث نے تو پہلی مرتبہ یہ عقدہ کھولا کہ قدیم جو ماہرین تھے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر 40 سے زیادہ، غالباً 44 کے قریب آیتیں ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں، لیکن شاہ صاحب نے اس کا رد کیا اور کہا کہ 5 سے زیادہ آیتیں نہیں ہیں، اور دنیا نے اس بات کو مانا. تو یہ بحثیں الفوز الکبیر میں ملتی ہیں. تو اتنا عظیم الشان کردار ہے کہ اگر صرف اور صرف فتح الرحمان اور الفوز الکبیر کی جزیات کو شمار کرایا جائے تو یہ پورے ایک سیزن کا لیکچر ہو جاتا ہے. اس سے اہمیت سمجھنا چاہیے کہ ایسی بڑی شخصیت تھی جس شخصیت نے ہم کو قرآن مجید کا درس دیا اور جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے سامنے یعنی ترجمہ قرآن کا کام شروع ہوا. مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں قرآن فہمی کا چرچا جو آج نظر آ رہا ہے، یہ اردو، انگریزی، دوسری زبانوں میں جو 20 ترجمے شائع ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوں گے، ان سب کے اجر کا جزء اعظم حضرت شاہ صاحب کے حسنات میں لکھا جائے گا. یہ چراغ سارے اسی سے روشن ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے قرآن کے اعجاز کو اس کے بتائے ہوئے نظام حیات میں متعین فرمایا، اور اس طرح کی تعریف اور توصیف اکثر اثرات کرتے ہیں. حالانکہ یہ ترجمہ آج ہمارے سامنے سے ناپید ہے، لیکن ان کے بیٹوں کے جو ترجمے موجود ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور الفوز الکبیر تو باقاعدہ مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے. دوسرا بڑا عظیم الشان کردار تھا کہ اشاعت حدیث و سنت اور فقہ و حدیث میں تطبیق کی آپ نے، اور اس سلسلے میں ہندوستان میں پہلی مرتبہ موطا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تدوین کردہ جو حدیث کی کتاب ہے، جو کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں سب سے بڑی جو کتاب حدیث کی مرتب کی گئی وہ ہے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. بعد میں اس کے 150 سال کے بعد بخاری وغیرہ مرتب کی گئی. تو آپ موطا امام مالک کو بڑی ترویج دیتے تھے، اور اس کی اشاعت کی خاطر انہوں نے اس کی 2 شرحیں لکھی، ایک عربی میں ایک فارسی میں. مسوّع شرح جو لکھی وہ عربی میں لکھی، اور مصفہ جو شرح لکھی وہ فارسی میں لکھی. آج بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں یہ. اور کہا کرتے تھے کہ اس کتاب کو پڑھاؤ نصاب کے اندر. اور اسی طرح سے جو چیز یہ تھی کہ فقہ اور ایک حدیث ایک الگ الگ دھڑے سمجھے جاتے تھے، آپ نے اس بات کو ثابت کیا کہ جو کچھ بھی فقہ ہے وہ سمجھ ہے حدیث کی، اور اس کی حکمتوں کو واضح کیا. گویا اس معاملے میں بھی ہندوستان کے عوام اور خواص کے اندر پہلے فاؤنڈر کہے جاتے ہیں کہ جنہوں نے حدیث اور فقہ کے اندر تطبیق کی، اور کہ حدیث اور فقہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک متن ہے تو دوسری اس کی شرح ہے. نمبر 3، شریعت اسلامیہ کی انہوں نے ترجمانی کی اور اسرار و مقاصد شریعت کی نقاب کشائی کی. اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جدید علم کلام کی انہوں نے بنیاد ڈالی. کیا ہے وہ آپ کو سمجھاتے ہیں. منصب خلافت کی تشریح اور خلافت راشدہ کے خصائص پیش کیے. یہ بڑا مارکت الآرا جھگڑا چلتا تھا اس زمانے میں. وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان میں جو حکومت تھی، اس حکومت کی بنیاد کا معاملہ جو تھا وہ توران سے زیادہ تھا. تاتاری لوگ، ترکی لوگ، ان کے سلسلے زیادہ تھے، تو وہاں سے عوام کی تعداد زیادہ تھی، اور وہاں کی عوام کے اثرات ہندوستان کے عوام کے اوپر زیادہ تھے. گویا سنی ڈومینیشن علاقہ یہ تھا. پھر جب ہمایوں کی مدد صفوی حکومت سے ملی ایران کی، اور ایران کی صفوی حکومت نے اپنے ایران کے مذہب کو شیعہ مذہب قرار دیا تھا، تو اس کے اثرات سے بعد کے مغلیہ حکومت کے اندر شیعی اثرات بھی بہت رہے، اور یہ ایرانی اور تورانی کے جھگڑوں نے اتنا سر اٹھایا کہ علامہ اقبال نے ایرانی اور تورانی کا لفظ بہت استعمال کیا ہے. بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا.
بتانے رنگ و خون، کیا زبردست تعبیر استعمال کی ہے، بتانے رنگ و خون، یعنی نسل کا معاملہ ہو جائے، کلر کا معاملہ ہو جائے، کاسٹ اور کریڈ کا معاملہ ہو جائے، ریس کا معاملہ ہو جائے، علامہ اقبال نے کہا کہ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ ہندوستان میں یہی تینوں چیزیں تھی نا، افغان کی طاقت، توران کی اور ایران کی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی۔ تو یہ جھگڑے اس قدر کے تھے کہ ان جھگڑوں میں آپس کو فائق کرنے کے لیے، آپس کی بھڑاس نکالنے کے لیے سب سے زیادہ جو شکار ہوا کرتے تھے وہ ہمارے اکابر صحابہ ہوتے تھے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قسم کے افراد شکار ہوتے تھے جو اللہ کی عظیم الشان مقام جن کو حاصل ہے، اور یہاں بیٹھ کر کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہتے تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، زبردست کتاب ہے، گویا یہ بھی ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس کتاب کا نام شاید ہو سکتا ہے آپ نے اب تک سنا ہی نہ ہو۔ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، یعنی جس میں انہوں نے خلافت راشدہ کی خصوصیتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دین کی تکمیل کا ایک حصہ انہیں قرار دیا کہ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ تھا، اور حق اور باطل کو اس میں پیش کیا کہ قرآن مجید کی بعض ایسی آیتیں نازل ہوئیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اکابر صحابہ کرام کی تعریف کے سلسلے میں نازل کیا، لہذا اس سے وہ حضرات نکل جاتے ہیں جو بعد میں ایمان لے کر کے آئے، اور ان میں اولین طور پر یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، وہ سب سے زیادہ اہل اور مستحق ہے، اور ساتھ میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف، جو ان کا حق تھا، جو ان کا مقام، جو ان کا حق تھا، جو تصویب اور جو توصیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کو کیا، ان کا حق تھا، اور اتنا زیادہ ان کے کلام میں ملتا تھا کہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے کے پاس ایک شخص آیا فتویٰ لے کر کے، پڑھا لکھا شخص تھا، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا فتویٰ لے کر کے، اور آنے کے بعد اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ذرا کم کر کے دکھانا شروع کیا۔ حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر شان کو بیان کیا کہ وہ بھڑک کر کے ان کو شیعہ ہونے کا فتویٰ دے کے چلا گیا۔ تو حضرت شاہ مولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء لکھ کر کے انہوں نے اس کا حق ادا کیا اور جدید علم کلام کی بنیاد ڈالی۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب یونانی فلسفے نے عالمی اسلام میں رنگ دکھانا شروع کیا، کروسیڈ وارز کے زمانے اور اس کے بعد میں، تو ہم جانتے ہیں کہ ابن رشد کھڑے ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزرگ کو کھڑا کیا جنہوں نے یونانی اثرات سے اسلامی فلسفی کو محفوظ کیا، اور وہ تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے زمانے میں فلسفی کو علم کلام کی جو شکل ہوئی کہ اسلام کی حقانیت کے لیے فلسفے کا استعمال، منطق کا استعمال یہ بڑھتا چلا گیا، اتنا بڑھتا چلا گیا کہ اداروں کے اندر، خانقاہوں کے اندر، اور باقاعدہ اس زمانے میں اس قسم کے مدارس تو نہیں تھے، علماء کے پاس منطق اور فلسفے کا زور زورہ ہو گیا۔ بنیادی بحثیں ہوتی تھیں، لیکن قرآن مجید کی آیتوں پر زیادہ غور و فکر نہیں ہوتا تھا۔ بعد کے زمانے میں یہ بھی ایک معاملہ اٹھا کہ دین کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے موجودہ ترقیات کے تحت ثابت کیا جائے۔ یہ دونوں نقطہ نظر غلط تھے۔ شاہ صاحب نے پہلی مرتبہ اس پر محنت کیا، اور پہلی مرتبہ انہوں نے قلم اٹھایا کہ یہ دین متین کی لاجک اور حکمت کو سمجھانے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں، اور اس سلسلے میں شاہ صاحب نے جس کتاب کو لکھا، جس کتاب کا تعارف آخر میں ہم آپ سے کراتے ہیں، وہ ہے حجت اللہ البالغہ۔ اس کتاب کا عنوان ہی اسرار شریعت ہے کہ شریعت کے ہر جز کے اندر ایک حکمت ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر ہم سے کہا گیا ہے کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عمل کے اندر انسان کے فہم سے باہر کی چیز کو نہیں رکھا ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات بابرکت کو انسان کی فہم سے باہر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جس روح کو پھونکا ہے اس کا تھوڑا سا علم دیا ہے، باقی وہ اپنے معاملے میں اللہ نے رکھا ہے۔ جنت اور جہنم کو سامنے نہیں دکھایا،
اور اللہ نے کارخانہ قدرت کے اندر اپنی آیات کو دکھا کر کے اپنی عظمتوں کا مشاہدہ کروایا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں بھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو اور انسانیت کو دی ہیں، چاہے وضو کرنے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نماز میں سورۃ الفاتحہ بار بار پڑھنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ حج کا معاملہ ہو، چاہے وہ نکاح اور طلاق کے معاملات ہو، سود کی حرمت کے معاملات ہو، سب کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کی پہنچ میں رکھی ہے۔ پہلی مرتبہ شاہ صاحب نے ایسے علم کلام کی بنیاد ڈالی کہ ان کی حکمتوں کو سمجھ کر کے دوسرے علوم کو سمجھا جا سکے، سائنس کو سمجھ کے قرآن نہیں، قرآن کو سمجھ کے سائنس کو سمجھا جا سکے۔ مثال کے طور پہ تو حجت اللہ البالغہ نام کی انہوں نے کتاب لکھی، اس کے علاوہ بھی اور بھی کتابیں لکھی، لیکن جو کتاب زندہ اور جاوید ان کی دنیا بھر میں موجود ہے وہ ہے حجت اللہ البالغہ، جس کا اردو میں بھی ترجمہ، اردو میں بھی اس کی تفسیر بھی ہے، رحمت اللہ الواسعہ کے نام سے اس کی شرح موجود ہے، اور مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کئی جلدوں میں لکھی ہے وہ تفسیر اور تشریح اس کی لکھی ہے، باقی انگریزی زبان میں بھی ہے، لیکن اصل کتاب جو ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ جب اس کا تذکرہ آئے گا تو آپ کو سمجھائیں گے کہ کیسے یہ علوم کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہے کہ جس کو دنیا نے 19ویں صدی میں سوچنا شروع کیا تو انہوں نے 18ویں صدی کے آغاز میں اس کو دنیا کے سامنے لکھ کر کے پیش کر دیا تھا۔ آتے ہیں ہم، جیسا کہ شروع میں تذکرہ کیا میسلوز کی تھیوری اور جو ہے جوہری ونڈو وغیرہ کا تذکرہ کیا، سیاسی انتشار میں مجاہدانہ کردار بھی ادا کیا، اور لوگوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں یہ وہ جو طاقتیں تھیں جو وحشی درندوں کی طرح سے آگے بڑھ رہی تھی اور کسی کی نہ عزت ناموس کا خیال کر رہی تھی، ان کو توڑ کر کے ہندوستان کے اندر امن و امان لانے کا معاملہ کیا، امت کے طبقات کا احتساب کیا اور دعوت تعلیم و تربیت کی، اور اس زبردست قسم کے انہوں نے نصیحتیں کی ہیں کہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے ان نصیحت کے معاملے میں۔ آج ہم نصیحتیں سنائیں گے تاکہ آج کا یہ سیشن پورا ہو جائے، آگے کا سیشن اگلے سیشن میں کتابوں کا سیشن خاص طور پر حجت اللہ البالغہ کا تذکرہ آپ کے سامنے ہم کریں گے۔ مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ تجدید و احیاء دین کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک طرف ان کے زمانے اور ماحول کو اور دوسری طرف ان کے کام کو جب آدمی بالمقابل رکھ کر کے دیکھتا ہے کہ ایک تو ان کا ماحول، آپ کو بتایا گیا کیسا ماحول تھا، احمد شاہ ابدالی لوٹ کے جا چکا تھا، ناچ و رنگ یہی ماحول تھا، دوسری طرف ان کا کام، اس کو جب آدمی پیرلل رکھ کر کے دیکھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس دور میں اس نظر، ان خیالات، اس ذہنیت کا آدمی کیسے پیدا ہو گیا۔ فروخ سیر، محمد شاہ رنگیلے، شاہ عالم کے ہندوستان کو کون نہیں جانتا کہ طبلے اور سارنگی یہیں سے صرف نظر آیا کرتی تھی۔ اس تاریخ زمانے میں نشو و نما پا کر ایسا آزاد خیال مفکر و مبصر منظر عام پر آتا ہے جو زمانہ اور ماحول کی ساری بندشوں سے آزاد ہو کر کے سوچتا ہے، جو اپنے آپ کو ایک خول میں بند نہیں کرتا، حر علما، اپنے آپ کو آزاد کر کے سب کی حکمتوں کو یکجا کرتا ہے، تقلیدی علم اور صدیوں کے جمائے تعصبات کے بند توڑ کر ہر مسئلے زندگی پر محققانہ اور مجتہدانہ نظر ڈالتا ہے، اور ایسا لٹریچر چھوڑ جاتا ہے جس کے زبان، انداز، بیان، خیالات، نظریات، مواد، تحقیق اور نتائج مستخرجہ یعنی نکلے ہوئے نتیجے، کسی چیز پر ماحول کا کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا۔ شاہ صاحب کی کوئی کتاب پڑھ لیجئے، اس کتاب میں کہیں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ دلی کے اندر یہ ماحول چل رہا تھا۔ اس سے آزاد ہو کر کے اسلام کی حقانیت کو انہوں نے آفاقی طور پر پیش کیا، حتیٰ کہ اس کے اوراق کی سیر کرتے ہوئے یہ گمان تک نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں اس جگہ لکھی گئی ہیں جس کے گرد و پیش عیاشی، نفس پرستی، قتل و غارت گری، جبر و ظلم، بد امنی، طوائف الملوکی کا طوفان برپا تھا۔ اسی طرح سے مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کوٹیشن مولانا علی بھی اپنی اس کتاب میں یعنی تاریخ دعوت و عظیمت میں صفحہ نمبر 341 میں نوٹ کرتے ہیں کہ مولانا سید ابو الاعلی مودودی مرحوم نے اپنے مضمون منصب تجدید کی حقیقت اور تاریخ کی تجدید میں حضرت شاہ ولی اللہ کا مقام لکھتے ہیں، اور ان اقتباسات سے ایک دھندلا سا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شاہ صاحب نے مسلمانوں کے ماضی اور حال کا کس قدر تفصیلی جائزہ لیا اور کس قدر جامعیت کے ساتھ ان پر تنقید کی ہے۔ اس قسم کی تنقید کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جتنے صالح عناصر موجود ہوتے ہیں، جن کے ضمیر و ایمان میں زندگی، جن کے قلب میں برے بھلے کی تمیز ہوتی ہے، ان کو حالات کی خرابی کا احساس سخت مضطرب کر دیتا ہے۔ ان کی اسلامی حس اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ اپنے گرد پیش کی زندگی میں جاہلیت کا ہر اثر کھٹکنے لگتا ہے۔ ان کی قوت امتیاز اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں اسلام اور جاہلیت کی آمیزش کو محسوس کرنے لگتے ہیں، اور یہ کام
یہ تعمیری کام شاہ صاحب نے اس خوبی اور جامعیت کے ساتھ انجام دیا جو ان کے خطوط کے اندر اور جو اس میں دکھ سکتا ہے۔ یہ اقتباسات اور اس کے علاوہ کے اقتباسات جس میں انہوں نے جرأت مندی کے ساتھ خطاب کیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے حصے صرف آپ کو ہم پڑھ کے سناتے ہیں۔ آئیے تھوڑا ایک دو اور کوٹیشنز دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی علم الکلام، جو ان کی کتاب مشہور کتاب ہے کہ کسی کو اگر علم الکلام سمجھنا ہے تو علامہ شبلی کی الکلام پڑھیے، جو اردو میں ہے، دارالمصنفین شبلی اکیڈمی سے شائع ہوئی ہے۔ وہ تبصرہ کرتے ہیں ابن تیمیہ ابن رشد کے بعد بلکہ خود انہی کے زمانے میں مسلمانوں میں جو عقلی تنزل شروع ہو گیا تھا، یعنی جو لاجیکل تھنکنگ کا لیول ہونا چاہیے تو وہ لیول کم ہونا شروع ہو گیا تھا، اس لحاظ سے یہ امید نہیں رہی تھی کہ کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا، لیکن قدرت کو اپنی نئے رنگیوں کا تماشا دکھانا مقصود تھا کہ آخر زمانے میں جبکہ اسلام کا نفس باز پسی تھا، پسپا ہو رہا تھا، شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا جس کی نکتہ سنجیوں کے آگے غزالی، رازی، ابن رشد کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے۔ ایسی عظیم شخصیت ہمارے ہندوستان میں موجود ہے، لیکن مزہ یہ ہے کہ ہم خود نہیں جانتے اس کو۔ علامہ اقبال نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ذات پر گویا الہیت اسلامیہ کا خاتمہ ہو گیا، یعنی ہر منظر حیات کو دیکھا ہے غور سے، چھوڑا نہیں ہے ایک بھی عنوان تیرے لیے۔ علامہ کا یہ کام تھا۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تشکیل جدید الہیت اسلامیہ میں، ہم مسلمانوں کو ایک بہت بڑا کام درپیش ہے، ہمارا فرض ہے کہ ماضی سے اپنا رشتہ منقطع توڑے بغیر اسلام پر بحیثیت ایک نظام فکر اثر نو غور کریں، اور یہ غالباً شاہ ولی اللہ دہلوی تھے جنہوں نے سب سے پہلی ایک نئی روح کی بیداری محسوس کی کہ ہم ایک نظام کے طور پر اسلام کو سمجھنا شروع کریں، اسلام کو صرف جو ہے علوم شریعت اور اصول خمسہ کے اندر بند کر کے نہ دیکھیں۔ ولی اللہ افکار، یہاں سے انشاءاللہ آگے سلسلہ چلے گا، اگلے سیشن میں انشاءاللہ اس کا پورا تذکرہ کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک مکمل نظام کا خاکہ پیش کیا، کس طرح سے انہوں نے ارتفاقات اور جدید علم کلام کی بنیاد ڈالی، اور کس طرح سے ان کے بارے میں ابراہم میسلو کی تھیوری انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پیش کرتے ہوئے ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ ابراہم میسلو نے جو ہیرارکی آف نیڈس کا خاکہ پیش کیا ہے اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارتفاق اول سے لے کے ارتفاق چہارم تک دیکھیں، یہ اس تھیوری سے زیادہ حاوی۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بھی دکھا جائے گا کہ جوہری ونڈو جس کو جوزف اور ہیرنگم نے ونڈو کے طور پر پیش کیا تھا لیڈرشپ اور پرسنالٹی کو پہچاننے کے سلسلے میں، ارینا، بلائنڈ اسپاٹ، فیکٹ، ان ریئلائز یعنی ان نون ایریا، نون ٹو سیلف، ان نون ٹو ادرس، جس کی تشریح انشاءاللہ کریں گے آپ کے سامنے، اور ممکن ہے کہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہوں، لیکن اس کو کرنے کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ شاہ صاحب نے سعادت سے متعلق 4 مراحل کیسے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس کو دیکھ کر کے انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو 2 عجیب اور عظیم اتفاقات کس طرح ہوئے اور کیسے ہوئے، اور یہ 2 عظیم اتفاقات مجدد الفسانی اور شاہ صاحب کی فکریں ایک ساتھ ہوتی ہیں کہ ایک تجدید انہوں نے بھی کی، ایک تجدید انہوں نے بھی، ان کے کام کو ان کے 4 بیٹے لے کے چلے، ان کے کام کو بھی ان کے 4 بیٹے لے کے چلے، ان کے 4 بیٹوں میں سے ایک کا 25 سال میں کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے، ان کے بھی 4 بیٹوں میں سے ایک کا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جب چیزیں آئیں گی تو لگے گا کہ کتنی عظیم شخصیت ہمارے پاس ہے۔ آئیے تھوڑا اقتباسات سن لیتے ہیں تاکہ اگلی مرتبہ کا کام آسان ہو جائے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو سلاطین اسلام سے خطاب کیا، یہ آپ کو پوری تفصیلات مل جائیں گی، کوئی پڑھنا چاہے تو تاریخ دعوت عظیمت میں صفحہ نمبر 326 سے لے کر کے 350 کے درمیان 342 کے درمیان میں پڑھ لے، 326 سے 342 کے درمیان میں۔ اے بادشاہ ہو، ملائے اعلیٰ کی مرضی اس زمانے میں اس امر پر مستقر ہو چکی ہے کہ تم تلواریں کھینچ لو اور اس وقت تک نیام میں نہ داخل کرو جب تک کہ مسلم مشرک سے بالکلیت جدا نہ ہو جائے۔ ان عیش پرستوں کو کہا تھا انہوں نے۔ پھر اسی طرح سے اہل عمرہ اور صرف انہوں نے یعنی آفیسر سے خطاب کیا، اے امیرو، کیا دیکھو کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ دنیا کی فانی لذتوں میں تم ڈوبے جا رہے ہو، جن لوگوں کی نگرانی تمہارے سپرد ہوئی تھی تو ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ تفصیلی طور پر ان کا خطاب سامنے آتا ہے۔ فوجیوں سے خطاب کیا انہوں نے، اے فوجیوں، تمہیں خدا نے جہاد کے لیے پیدا کیا ہے،
مقصد یہ تھا کہ اللہ کی بات اونچی ہوگی، خدا کا کلمہ بلند ہوگا اور شرک اس کی جڑوں کو تم دنیا سے نکال پھینکو گے۔ لیکن جس کام کے لیے تم پیدا کیے گئے تھے تم اسے چھوڑ بیٹھے ہو، تم گھوڑے پالتے ہو، ہتھیار جمع کرتے ہو، مقصد یہ کہ صرف دولت میں اضافہ ہو اور شرابیں پیتے ہو، بھنگ کے پیالے چڑھاتے ہو، داڑھیاں مڈواتے ہو، مونچھیں بڑھاتے ہو، ظلم و زیادتی کرتے ہو۔ خدا کی قسم ان قریب اللہ کی طرف واپس جاؤ گے پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے، اور وہ تفصیلی طور پر خطاب کیا ہے۔ بزنس مین لوگوں سے خطاب کیا، ارباب پیشہ دیکھو امانت کا جذبہ تم سے ختم ہو گیا ہے، تم اپنے رب کی عبادت سے بالکل خالی ہو چکے ہو، تم اپنے فرضی بنائے ہوئے معبودوں پر قربانیاں چڑھاتے ہو، تم مدار کا اور سالار کا حج کرتے ہو، سالار مسعود غازی حج کرتے ہو، بازوں میں سے فال بازی اور ٹوٹکا اور گنڈے کا پیشہ تم نے اختیار کر رکھا ہے، کیا یہی دنیا کا ہنر ہے؟ مشائخ کی اولادوں سے، پیرزادوں سے خطاب کیا انہوں نے جو صوفیاء کرام کی اولادیں تھی، اے وہ لوگوں جو اپنے آباء و اجداد کے رسوم کو بغیر کسی حق کے پکڑے ہوئے ہو، یعنی گزشتہ بزرگان دین کی اولاد میں سے ہو، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ ٹکڑیوں ٹولیوں میں بٹ گئے ہو، ہر ایک اپنی اپنی راگ اور اپنی اپنی منڈلی الاپ رہا ہے، اور جس طریقے کو اللہ نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا تھا، اسے چھوڑ کر تم میں سے ہر ایک نے اپنا مستقل پیشہ بنا لیا ہے۔ خطاب کرتے ہیں، آگے اور تفصیل ہے، غلط کار علماء سے خطاب کرتے ہیں، اے بدعقلو، کہتے ہیں اے بدعقلو جنہوں نے اپنا نام علماء رکھ چھوڑا ہے، تم یونانیوں کے علوم میں ڈوبے ہوئے ہو، صرف اور نحو کے معنی میں غرق ہو اور سمجھتے ہو کہ یہی علم ہے۔ یاد رکھو علم یا تو قرآن کی کسی آیت محکم کا نام ہے یا سنت ثابتہ اور قائم کا نام ہے۔ چاہیے کہ قرآن سیکھو، پہلے اس کے غریب لغات کو حل کرو، پھر سبب نزول کا پتہ چلاؤ، اس کے مشکلات کو حل کرو۔ اسی طرح جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت ہو چکی ہے اسے محفوظ کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے وضو کرتے تھے، ضروریات کے لیے کیسے جاتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا کرو، اور تفصیل کے ساتھ انہوں نے پیش کیا اس کو، اور پھر یہ کہا ہے کہ دین میں تنگی کرنے والے واعظوں کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ واعظ کا ہر ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پر یقین کا نور نہیں۔ علامہ اقبال نے جو جرأت کے ساتھ کہا، اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا دین میں خشکی اور سختی کی راہ اختیار کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں، اور واعظوں اور عابدوں اور ان کج نشینوں سے سوال کرتا ہوں جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جبر اپنے اوپر دین کو عائد کرنے والوں تمہارا کیا حال ہے؟ ہر بری بات، ہر بھلی بات، ہر رطب و یابس تو تمہارا ایمان ہے۔ لوگوں کو تم جعلی اور گڑھی ہوئی حدیثوں کو واز سناتے ہو، اللہ کی مخلوق پر تم نے زندگی تنگ کر رکھی ہے، حالانکہ تم اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ لوگوں کو آسانیاں پیدا کرو، اور تفصیلات انہوں نے پیش کی ہیں، اور عام امت مسلمہ سے یہ خطاب کیا ہے۔ میں مسلمانوں کی عام جماعت کی طرف اب مخاطب ہوں اور کہتا ہوں، اے آدم کے بچوں، دیکھو تمہارے اخلاق سو چکے ہیں، تم بیجا ہرس کا شکار ہو، تم پر شیطان نے قابو پا لیا ہے، عورتیں مردوں کے سر چڑھ گئی ہیں اور مرد عورتوں کے حقوق کو برباد کر رہے ہیں، حرام کو تم نے اپنے لیے خوشگوار بنا لیا ہے، حلال تمہارے لیے بدمزہ ہو چکا ہے۔ پھر قسم ہے اللہ کی، اللہ نے ہرگز کسی کو اس کے بس سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے، چاہیے کہ تم اپنی شہوانی خواہشوں کو نکاح کے ذریعے پورا کرو، خواہ تمہیں ایک سے زائد ہی کہ انہیں نکاح کرنا پڑے، کیونکہ اس وقت جو ہے طوائفوں کا بازار گرم ہو چکا تھا، اور بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کا خطاب کیا ہے اور اصلاح معاشرہ اور تطہیر معاشرہ کا کردار انجام دیا ہے۔ آئیے ہم اور آپ ذرا ان کے اسباق کو پڑھیں، ان اسباق کو پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی محبتیں ایسے ہی قائم رکھی، اللہ نے صحت اور زندگی دی، تو اگلا سیشن ہم لوگوں کا جو ہوگا، اگلا سیزن، نواں جو سیزن ہوگا، اس نویں سیزن میں یہی ارادہ ہے کہ جنوب کی تاریخ مکمل کرنے کے بعد ہمارے وہ اکابر جن کی عظیم الشان کتابیں مر چکی ہیں، کیسے کتابیں مر چکی ہیں؟ ہمارے نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور ڈھیر میں لائبریریوں میں زندہ ہیں، اس کتاب کو اٹھا کر کے پھر سے دیکھا جائے، پھر سے اس کتاب کے اقتباسات لائے جائیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے بزرگوں نے کتنا بڑا سرمایہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، ورنہ آج حال جو ہے وہ تو ہم جانتے ہی ہیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا پارٹ 1، انشاءاللہ پارٹ 2 کے اندر آپ کو بہترین نمونے ملیں گے، انشاءاللہ 15 ستمبر کو اگلا محاضرہ ہوگا، آپ ضرور تشریف لائے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔